عیش و آرام میں رہنے والا انسان اچانک ایسا تبدیل ہو گیا، سارے مکانات جو ان کے نام پر خاندانی آ رہے تھے سب کو بیت المال میں داخل کیا، بیوی کی تمام جائیداد کو داخل کیا، تمام کپڑے داخل کر دیا، اپنا کپڑا بھی داخل کر دیا، سارے کپڑے، ایک کپڑا رہ گیا، وہی کپڑا دھونا، وہی کپڑا پہننا۔ یہاں تک کہ مرض الموت کا واقعہ ان کی بیوی بیان کرتی ہے کہ مرض الموت میں جس میں انتقال ہوا ہے، کپڑا گندا ہو گیا تھا، لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، عادت کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا ان کی بیوی سے کپڑے چینج کروا دیجئے، بہت گندا ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ایک قریبی کسی خاتون نے بار بار پوچھا، جواب نہیں ملا، تو انہوں نے کہا ان کے پاس اسی ایک کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں، کہاں سے چینج کریں؟ کتنا بڑا خلیفہ، اس قدر شان و شوکت سے پلنے والا نوجوان اتنا بڑا درویش بن گیا، اور اتنا انصاف، کہا کہ کوئی تقسیم نہیں کہ خلیفہ بنو امیہ اور بنو عباس اور فلاں اور فلاں، صرف اور صرف مسلمان، صرف اور صرف ایمان، کلمے میں جو انسان شریک ہے سارے کے سارے برابر، میرا درجہ آپ سے اونچا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو آپ لوگوں کے درمیان شہروں میں جو حکمراں بنائے گئے ہیں، گورنر بنائے گئے، وہ آپ سے اونچے نہیں ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کو شکایت ہو فوراً پہنچے۔ یہ ماحول حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آسانی سے نہیں بنایا، جتنی جائیداد اپنے خاندان کے لوگوں نے ضبط کر رکھی تھی، ایک زمانے سے بنو امیہ کی حکومت تھی، ناجائز جائیدادوں کی کمی نہیں تھی، سب نے ضبط کر رکھی تھی۔ پہلی تحریک اپنے خاندان سے شروع کی، بنو مروان کو، بنو امیہ کو جمع کیا اور کہا کہ جس کے پاس بھی ناجائز اس کے آباء و اجداد سے جو جائیداد آئی ہے ساری کی ساری بیت المال میں داخل کرو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ سب ظلم سے حاصل کی گئی۔ ایسی تحریک چلائی کہ خاندان والے مخالف ہو گئے، اور پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور مخالفتیں بھی جاری رہیں، اور یہاں تک کہ صرف 2.5 سال کی مدت میں ان کو زہر دے کر کے خاندان کے لوگوں نے ہی شہید کر دیا۔ اگر وہ 36 سال کی عمر میں تھے، اگر اپنی عمر طبی کو پہنچتے تو دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آتا، لیکن پھر بھی 2.5 سال میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس انتقال کی خبر روم کے بادشاہ، ایک سپر طاقت روم اس زمانے میں تھی، روم کے بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کیا تأثر بیان کیا، اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اتنا مقدس اور اتنا بزرگ انسان تھا کہ اگر وہ عیسائی تھا، روم کا بادشاہ عیسائی، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہو سکتی تھی تو عمر بن عبدالعزیز میں ہو سکتی تھی، وہ اتنا معتقد تھا ان کا، حضرت عیسیٰ کے بعد کسی کو مردے کو زندہ کرنے کی کیپیسٹی